ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اسٹور روم کی فضا بوجھل تھی، دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی اور ایک کونے میں پرانے ٹرنک اور لکڑی کے بوسیدہ ڈبے رکھے تھے۔ چھت سے لٹکتا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا، جس کی لرزتی زرد روشنی میں معصومہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا گلابی لباس گرد سے سیاہی مائل ہو چکا تھا اور وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند ساکت بیٹھی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے جو سانحہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک کرخت آواز فضا میں گونجی۔ اٹھ جا، بڑے خان نے یاد کیا ہے تجھے۔ معصومہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے حویلی کی ایک پرانی ملازمہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ اس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر کراہیت کا واضح رنگ تھا۔ معصومہ کی سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بڑے خان نے یاد کیا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی خیال نے اس کے خون میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے اس کے قدم کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑ چکے ہوں۔ ملازمہ نے دانت پیسے اور آگے بڑھ کر اس کا بازو جھنجھوڑا۔ سنائی نہیں دیتا کیا؟ اٹھ، یا میں خود گھسیٹ کر لے جاؤں۔ معصومہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے وہ حقیقت کی دنیا سے کہیں دور جا چکی ہو۔ ملازمہ نے غصے میں آ کر زور سے جھٹکا دیا۔ مہارانی نہیں ہے تو، سمجھ آئی؟ یہاں کی ملازماؤں سے بھی بدتر ہے۔ ایک ونی میں آئی ہوئی بے حیثیت عورت، یہ کہہ کر اس نے معصومہ کو زور سے کھینچا۔ اس کا کمزور وجود ملازمہ کے جھٹکے سے کانپ گیا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ آنکھوں میں بے بسی لیے وہ اس کے ساتھ چل پڑی، جیسے کسی قربانی کے بکرے کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو۔ حویلی کی راہداریاں خاموش تھیں، دیواروں پر قدیم فانوس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ جب وہ ساحل خانزادہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو ملازمہ نے ایک گہری سانس لی اور بغیر کسی تردد کے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ موٹی مخملی پردے کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے اور ایک طرف مہنگے لکڑی کے فرنیچر پر شراب کی بوتلیں رکھی تھیں۔ دیوار کے ساتھ رکھی الماری میں قیمتی سگاروں کا ذخیرہ تھا اور وسط میں ایک قیمتی صوفہ، جس پر ایک شخص سکون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ساحل خانزادہ، وہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے سگار سلگا رہا تھا۔ دھوئیں کی نیلی لہریں کمرے کی فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں سرد مہری سے بھری ہوئی تھی اور چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ملازمہ نے کوئی توقف کیے بغیر معصومہ کو زور سے دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر گئی۔ یہ لو صاحب، جو حکم دیا تھا حاضر ہے۔ ساحل نے ایک نظر نیچے گرتی لڑکی پر ڈالی، پھر سگار کی کش لینے لگا۔ ملازمہ منتظر تھی کہ وہ کوئی حکم دے گا، مگر وہ بدستور خاموش تھا۔ آخرکار اس نے سر جھکا کر ادب سے پوچھا، اور کوئی حکم صاحب؟ ساحل خانزادہ نے سگار راکدان میں رگڑا اور گہری سانس لے کر بیزاری سے بولا، جاؤ۔ ملازمہ چونک گئی، مگر صاحب یہ… ساحل نے اب کی بار اس کی طرف براہ راست دیکھا۔ نظریں اتنی کاٹدار تھیں کہ ملازمہ کا باقی ماندہ جملہ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا۔ وہ جلدی سے سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھی، مگر جاتے جاتے معصومہ کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی، قسمت اچھی ہے ورنہ آج رات… خیر، یہ کہتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ معصومہ وہیں زمین پر گری ہوئی تھی۔ ساحل نے سگار ہونٹوں سے ہٹایا اور ایک نظر زمین پر پڑی لڑکی پر ڈالی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور وہ سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے زمین میں سما جانا چاہتی ہو۔ ساحل کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اٹھو، اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی تھی۔ معصومہ نے ہلنے کی کوشش کی، مگر بدن میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے کہا اٹھو۔
इस बार आवाज में शदीद सख्ती थी। मासूमा ने कपकपाते हाथों से जमीन पर टेक लगाई और आहिस्ता से उठने लगी, मगर वो अब भी सर झुकाए खड़ी रही। साहिल ने एक जहरीली हंसी हंसी। क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हें अपने बराबर का मुकाम दूंगा, या फिर तुम्हारी मजलूमियत पर तरस खाकर तुम्हें अपनी बीवी मान लूंगा? उसके अल्फाज अंगारों की मानिंद थे जो सीधा इसकी रूह पर गिरते जा रहे थे। तुम्हारी हैसियत यहाँ के जानवरों से भी गई गुजरी है, ये बात जहन में बिठा लेना। तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं। मासूमा की आंखें झलकने को थीं, मगर वो खामोश रही। ये खामोशी जैसे साहिल को और मुश्तइल कर गई। क्या जबान गंग हो गई है, या शायद ये सोच रही हो कि वो भाई जो किसी और का खून पी कर बैठा है वो आकर तुम्हें बचा लेगा? ये कहकर उसने गुस्से में हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। हिजाब और ज्यादा चेहरे पर गिर गया। चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था। ये थप्पड़ उस जुर्म की कीमत है जो तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जान लेकर चुकाई। एक और थप्पड़। इस बार मासूमा लड़खड़ाकर पीछे हट गई, मगर गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया। उसे अपना गाल जलता हुआ महसूस हो रहा था। साहिल ने हकारत से गर्दन झटकी। कान खोलकर सुन लो मासूमा, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, ना बीवी की हैसियत दूंगा और ना ही इज्जत। तुम इस हवेली में रहोगी, मगर वहां जहां इस खानदान के दूसरे मुलाजिम रहते हैं। वो एक लम्हे को रुका, फिर मजीद सख्ती से बोला, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। मासूमा ने बमुश्किल अपने आंसू जब्त किए और खामोशी से सर झुका लिया। साहिल ने सिगार दोबारा होंठों से लगाया और उसकी तरफ पीट करके सोफे पर बैठ गया। निकल जाओ। न जाने क्यों वो मजीद उस पर जुल्म नहीं कर पाया था। लड़की को देखकर उसे एक अजीब कशिश महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि वो उस पर मजीद हाथ नहीं उठा पाया, वरना उसका इरादा आज इसकी जात को भी रौंद देने का था। मासूमा ने आखिरी बार कपकपाते हाथों से चेहरे पर गिरे हिजाब को ठीक किया और बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ चल दी। दिल किया कि अभी अपनी जान ले ले, मगर वो जानती थी हराम मौत के बाद सिर्फ जहन्नुम नसीब में आती है, इसलिए वो दुनिया की जहन्नुम काटने पर मजबूर थी। वो जो उसके चेहरे पर थप्पड़ मार चुका था, इस बात से बेखबर था कि जिसको वो जानवरों से भी गई गुजरी हैसियत दे रहा है, वो लड़की एक वक्त बाद उसके लिए क्या मुकाम रखने वाली थी। साहिल खानजादा ने सिगार रागदान में मसला और लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल आया। इस लड़की के कमरे से निकल जाने के बाद न जाने क्यों उसे इस कमरे से वहशत महसूस हुई थी। राहदारियों में घंघोर खामोशी थी, मगर अंदर उसके दिल में तूफान बरपा था। जो सानिया उन लोगों के साथ पेश आया था वो कोई मामूली नहीं था। इस सानिया ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। हर कदम के साथ गुस्सा और बेजारी बढ़ती जा रही थी, जैसे वो इस पूरी हवेली से फरार चाहता हो। इरादा बिना किसी को इत्तला दिए शहर चले जाने का था, मगर यकदम उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। चंद लम्हों में वो अपनी माँ के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा नीम वा था और अंदर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। उसने जब्त से मुट्ठियाँ भेंची। इन्हीं सब चीज़ों से बचने तो वो इस हवेली से अब भाग जाना चाहता था। नूर जहां बेगम जाए नमाज पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। उनका कमज़ोर सा वजूद आंसुओं की नमी में भीगा हुआ था और हाथ दुआ के लिए बुलंद थे। या अल्लाह, मेरी ज़ारून की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बच्चे के कातिल को माफ़ कर और मुझे सब्र दे। उनकी सिसकियां गहरी थी, जैसे हर लफ्ज़ के साथ दिल का एक टुकड़ा टूट रहा हो। वो बहुत ही नेक, पर्देदार और मुखलिस औरत थी। साहिल का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। वो हमेशा अपनी माँ को मजबूत, सब्र वाली औरत के रूप में देखता आया था,
मगर आज वो टूट चुकी थी। उनके वजूद का हर हिस्सा बिखरा हुआ लग रहा था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और उनके करीब जमीन पर बैठ गया। अम्मा, नूरजहां बेगम ने धुंधलाई नजरों से अपने बड़े बेटे की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह मजबूत लग रहा था, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। साहिल बेटा, वो सिसक कर बोली, मुझे ज़ारून की बहुत याद आ रही है। वो तो कभी मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रहा था। मैं कैसे जीऊं उसके बगैर। साहिल ने अपने ज़ब्त की आखिरी लकीर थाम रखी थी, मगर अपनी मां की आंखों में वो दुख देखकर जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट गया। अम्मा, मैं जानता हूं ये सदमा सहना आसान नहीं, मगर आप खुद को यूं तकलीफ ना दें। ज़ारून को देखकर तकलीफ होती होगी कि उसकी मां उसके गम में खुद को ख़त्म कर रही है। नूरजहां ने हिचकियों के दरमियान सर नफ़ी में हिलाया। मैं इस गम को कैसे कम करूं? मेरा ज़ारून तो मुझसे छीन लिया गया, उसे मार दिया गया। वो बेबसी से हाथ मुट्ठियों में जकड़ कर बोली। साहिल ने उनके लरसते हाथों को नरमी से थामा। अम्मा, आप मेरे साथ चलें, यहां रहकर आप मजीद टूट जाएंगी। यह हवेली ज़ारून के बगैर कब्र जैसी हो गई है। नूरजहां ने आंसू साफ किए, मगर उनकी नजरें अभी भी साकित थीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी साहिल, मैं ये हवेली नहीं छोड़ सकती। यहां हर दीवार में मेरे ज़ारून की खुशबू बसी है। यहां की जमीन पर उसके कदमों के निशान हैं। मैं उनसे कैसे दूर चली जाऊं? साहिल ने एक गहरी सांस ली और उनके शानों पर हाथ रखा। अम्मा, अगर आप यहां रहेंगी तो हर रोज अपने बेटे का दुख ताज़ा करती रहेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप इस तकलीफ में मजीद जिएं। मैं वादा करता हूं, जहां मैं लेकर जाऊंगा वहां भी ज़ारून की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नूरजहां ने उसे टिकटिकी बांध कर देखा। उनकी आंखों में बेयकीनी और तकलीफ का इम्तिजाज था। क्या वाकई? उनका लहजा कांप रहा था। साहिल ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ अम्मा, मैं आपको इस अजियत से निकालना चाहता हूं। हम आज रात यहां से निकल जाएंगे। नूरजहां ने एक लंबी सांस ली और जैसे पहली बार अपने अंदर के दर्द को हल्का महसूस किया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। साहिल ने उनके हाथ थामे और नरमी से दबाए, जैसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। वो दोनों इस बात से बेपरवाह थे कि उनके पीछे हवेली के मकीन मासूमा के साथ क्या करने वाले हैं और खुदा कैसा कहर नाजिल करने वाला है। स्टोर रूम की छत पर लटका बल्ब मध्यम रोशनी फैला रहा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर बिखरी गर्द और नमी ज़दा हवा में बोसीदगी की बू थी। इस कमरे में जिंदगी की रमक सिर्फ एक ही जगह थी, कोने में पड़ी नहीफ सी लड़की जो घुटनों में सर दिए कांप रही थी। मासूमा की सांसें तेज हो रही थी। बदन बुखार की शिद्दत से तप रहा था, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के और कपड़ों पर गर्द की तह, जैसे वो भी इस हवेली के फर्नीचर का एक बेकार हिस्सा हो। अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला और रोशनी के साथ साथ एक करख्त आवाज़ अंदर गूंजी। तू यहाँ आराम फरमा रही हो? ज़रमीन बेगम तेज तेज कदमों से अंदर आई, आंखों में गुस्सा, लबों पर जहर। उनके चेहरे के सख्त नकूश में नफरत की लकीरें वाज़िहा थीं। मासूमा ने सर उठाया, मगर कमज़ोरी के मारे बामुश्किल आंखें खोल पाई। नालायक, वन्नी होकर इतने नाज नखरे। नौकरानी से भी बदतर हैसियत है तुम्हारी, और तुम यहां पड़ी सड़ रही हो। ज़रमीन बेगम का हाथ उठा और मासूमा के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। धचके से वो जमीन पर गिरी, मगर जबान पर एक भी हर्फ नहीं आया। जबान नहीं चलानी आती क्या? या शायद अपने बाप के घर से यही सीखा था कि रोने से सब कुछ मिल जाता है। ज़रमीन ने झुककर उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और उसे जबरदस्ती खींच कर उठाया। मासूमा की आंखों में पानी भर आया, मगर उसके होंठ अभी भी सिले रहे। ये सब तो वो बचपन से सहन कर रही थी। चलो उठो और सबके लिए नाश्ता बनाओ।
زرمین نے اسے بازو سے جھٹک کر باہر دھکیل دیا۔ معصومہ کے نازک قدم لڑکھڑائے مگر وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ بخار کی شدت سے اس کا پورا جسم گھوم رہا تھا، لیکن جانتی تھی کہ اگر ایک بار بھی اختلاف کیا تو کئی کوڑے کھانے نصیب ہوں گے، اسی لیے خاموش رہی تھی۔ کچن میں ہر طرف مصروفیت تھی، دیگچوں میں خود بدھ ہوتی آوازیں، چولہے پر چڑھے پتیلے، برتنوں کی کھنکھناہٹ، ہر چیز مصروف تھی سوائے اس کے جو نڈھال ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ اپنے باپ کے گھر میں بھی وہ اسی طرح روتے روتے کام کرتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں ہر وقت اسے دھتکارتی اور مارتی، اسے کھانے کے وقت بچا کچا سالن دیتی، اور اس کا بھائی وہ بھی اس کا سوتیلا ہی تھا جو کبھی بھی اس کی حمایت میں نہیں آیا۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور آٹے میں ہاتھ جمائے آنکھیں بند کر لی۔ کیا زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ کیا میرے حصے میں کبھی سکون آئے گا؟ مگر نہیں، اسے کسی جواب کی توقع نہیں تھی۔ جلدی کرو بدبخت، سب ناشتے کے انتظار میں ہیں۔ زرمین بیگم کی کرخت آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے چپ چاپ ناشتہ بنانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی زندگی میں صرف اور صرف مشقت ہے، اور یہ مشقت اسے آخری دم تک برداشت کرنی پڑے گی۔ بنگلے کے کشادہ ڈرائنگ روم میں مہنگی فانوس کی روشنی نرمی سے پھیلی ہوئی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے باہر شہر کی صبح نمودار ہو رہی تھی، مگر اندر خاموشی کا راج تھا۔ کھانے کی میز پر بہترین چینی کے برتن سجے ہوئے تھے، مگر ان کے درمیان بیٹھے ماں بیٹے کے چہروں پر سکون کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ نور جہاں بیگم کی نظریں اپنے بیٹے پر جمی تھیں جو خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی دور خلا میں مرکوز تھیں، جیسے دماغ کہیں اور ہو۔ آخر وہ خاموشی توڑتے ہوئے آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، ساحل، تم نے اسے وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ ساحل نے گردن اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اماں، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نور جہاں بیگم نے سنجیدگی سے کہا، معصومہ کی۔ تم جانتے ہو زرمین، نتاشا اور باقی سب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ لڑکی وہاں محفوظ نہیں ہے۔ ساحل کے چہرے پر سختی در آئی۔ وہ چائے کا کپ رکھتے بیزاری سے ہنسا، اور ہونا بھی یہی چاہیے اماں، وہ ونی میں آئی ہے میرے بھائی کے بدلے، وہ اس سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے۔ نور جہاں بیگم کے چہرے پر صدمے کی پرچھائیاں گہری ہو گئی۔ ساحل، تم جانتے ہو کہ ونی کی رسم ظالمانہ ہے، وہ بے قصور ہے جیسے ہمارا زارون بے قصور تھا۔ ساحل کے چہرے کا ایک رنگ ایک لمحے کو بدلا، مگر پھر وہ سختی سے بولا، زارون بے قصور تھا مگر اس کا خون بہایا گیا، اور میں اس کے قاتل کی بہن کو نرم گوشہ نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے گناہ کا کفارہ ادا کر رہی ہے۔ نور جہاں نے اپنی نم آنکھوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ساحل، یہ الفاظ تم پر بھی بھاری پڑ سکتے ہیں، میں جانتی ہوں تم دل کے برے نہیں ہو، مگر تمہاری سوچ زہر آلود ہو چکی ہے، تم انتقام میں اندھے ہو گئے ہو۔ ساحل نے غصے سے کرسی پیچھے سرکائی، جیسے ان الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں انتقام نہیں لے رہا اماں، انصاف کر رہا ہوں، اور ویسے بھی وہ میرے لیے کچھ نہیں، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ نور جہاں نے گہری سانس لی اور نرم مگر دکھ بھرے لہجے میں بولی، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کس قدر غلط ہو۔ ساحل نے بے چینی سے اپنی انگلیاں میز پر بجائیں، پھر نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ماں سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی تھی۔ کل رات سے ہی وہ عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، مگر اس نے اس طرف دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا۔ نور جہاں بیگم نے آخری کوشش کے طور پر کہا، ساحل،
तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। साहिल एक पल को रुक गया, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई उलझी हुई गिरा खींच दी हो। वो वाकई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, ना ही उसे देखने की कोशिश की थी। उसके चेहरे में ऐसा क्या है? वो बेनियाजी से बोला, मगर अंदर कहीं कोई सवाल सर उठा चुका था। नूरजहां बेगम ने आहिस्ता से कहा, यही तो तुम्हें सोचना चाहिए। मेज पर एक खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी पहले की तरह बेवजन नहीं थी। उसके अंदर एक ऐसा तूफान छुपा था जो आने वाले वक्त पर सब कुछ बहा ले जाने वाला था। वो मजीद वहां नहीं ठहरा, बल्कि खामोशी से उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया, इस बात से बेखबर कि जिसको वो 3 सालों से ढूंढ रहा है वो उसके ही नाम पर बैठी है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन रामीन बेगम ने उसे गधे घोड़ों की तरह काम करवाया। रामीन बेगम साहिल की पुप्पो लगती थी। उनकी इकलौती बेटी नताशा साहिल की मंग थी। इसी हैसियत से वो उसको नफरत की निगाहों से देख रही थी। और अब तो भाभी बेगम भी नहीं थी, इसलिए वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी जिंदगी को तबाह कर रही थी, इस बात से बेखबर कि जब वक्त पलटा खाएगा तो वो कितना पछताएंगी। रात की तारीकी में हवेली के स्टोर रूम में जलता मध्यम सा बल्ब लरसती हुई रोशनी बिखेर रहा था। कमरे में एक वहशत सी थी। दीवारों पर नमी के धब्बे, बोसीदा लकड़ियों की खुशबू और सर्द फर्श पर मासूमा के नाजुक कदमों के नीचे बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। उसने अपना चेहरा जायनुमाज पर झुकाया। आंखों से बहते आंसू सफ़ेद कपड़े में जज्ब हो रहे थे। सजदे में उसका दिल टूटे हुए परिंदे की तरह तड़प रहा था। जबान कपकपा रही थी, मगर दिल से निकलती दुआ में शिद्दत थी। या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं जालिमों के हाथों कैद हूँ। मुझे रिहाई दे दे मौला। मुझे इन हाथों से बचा ले जो मेरा कोई सहारा नहीं बने, जो मुझे नोचने को तैयार है। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँ? दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। उसने दोनों हाथ लरसते हुए उठाए, जैसे उम्मीद और मायूसी के दरमियान झूल रही हो। या अल्लाह, मेरा शौहर, वो जिसके निकाह में मैं हूँ, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा है, वही मुझे अपना नहीं मानता। वो मुझे जिल्लत से नवाजता है, हकारत से देखता है, मेरे वजूद को तस्लीम नहीं करता। मौला, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, उसकी नफ़रत को ख़त्म कर दे, उसके सख्त दिल को मोम कर दे। या रब। वो जानती थी उस आदमी के अलावा इस दुनिया में अब इसका कोई नहीं है। जिन्हें वो अपना मानती थी, उन्होंने ही खुद के बचाव के लिए उसे इस्तेमाल कर लिया था। उसे एक भेड़ बकरी की मानिंद खून बहा में दे दिया था। यही वजह थी कि उसने अपने बाप की दुआ नहीं की थी, बल्कि अपने शौहर के लिए मोहब्बत की अल्लाह से भीख मांगी थी। उसकी हिचकियां तेज हो गईं। दुआ के लिए उठे हाथ लरजने लगे, जैसे दुआ के अल्फाज में भी सकत बाकी ना रही हो। या अल्लाह, क्या मैं हमेशा के लिए इस जुल्म का शिकार रहूंगी? क्या मैं सिर्फ बन्नी बनकर, नौकरानी बनकर, एक बेवकूफ़ शय बनकर जीऊंगी? मुझे मेरी इज्जत वापस दे दे, मुझे मेरा हक अता कर दे। या रब, तू सब कुछ कर सकता है, मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। मुझे वो मुकाम अता कर दे जहां मैं भी एक इंसान की तरह जी सकूं, एक औरत की तरह इज्जत पा सकूं। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने सिर्फ जिल्लत की ज़िंदगी बर्दाश्त की है। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में सुकून दे दे। मैं इस अजियत को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू रहम कर मेरे मौला, तू रहम कर। चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, दिल बोझल था, मगर उम्मीद का एक धागा अब भी उसके दिल से बंधा हुआ था। मेरे मौला, मैंने सुना है तू दिलों के हाल जानता है। तू रात के अंधेरों में गिरते आंसू भी देखता है। तू टूटे दिलों को जोड़ता है। या रब, अगर तूने मुझे आजमाइश में डाला है तो मुझे सब्र भी दे, हिम्मत भी दे और इस जुल्म से निजात भी दे। उसके वजूद में कपकपाहट थी, मगर रूह में एक रोशनी सी जाग रही थी। या अल्लाह, तू ही सबका सहारा है, तू ही मेरा सहारा है।
مجھے کسی انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ، مجھے اپنے کرم میں جگہ دے دے۔ نماز کے بعد وہ وہیں جائے نماز پر گر کر سسکنے لگی۔ آج کی رات بھی یوں ہی بیت جائے گی، کل کی صبح بھی نئی اذیت لے کر آئے گی، مگر شاید کسی نہ کسی دن اس کی دعائیں سنی جائیں گی۔ وہ اسی امید کے سہارے دھیرے دھیرے نیند کی گہری وادی میں چلی گئی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ رات کے سیاہ پردے میں ہر چیز خاموش تھی۔ پورے شہر میں نیند کا راج تھا، مگر ساحل خانزادہ کے کمرے میں اچانک جیسے بھونچال آ گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے یکدم بستر سے اٹھا۔ پیشانی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، آنکھوں میں ایک انجانی وحشت تھی۔ معصومہ، اس کے لبوں سے ایک مدھم سرگوشی نکلی، جیسے کوئی نام صدیوں بعد دل کی دیواروں سے ٹکرا کر باہر آیا ہو۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، سر میں ایک عجیب ہلچل تھی۔ خواب کی دھندلی تصویریں اب بھی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ ایک لڑکی جو بے تحاشا رو رہی تھی، آنسوؤں میں بھیگا چہرہ، لرزتے ہاتھ، بے بسی کی آخری حد پر کھڑی، ایک معصوم سی ہستی۔ یہ وہی تھی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ 3 سال، پورے 3 سال سے وہ اس چہرے کو تلاش کر رہا تھا، اور آج اچانک وہ خواب میں آ کر اسے جھنجھوڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا، جیسے خواب کے دھندلکے میں کوئی حقیقت چھپی ہو۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 3 بجا رہی تھیں۔ باہر رات کی خاموشی اور اندر اس کے دل میں ایک طوفان۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے گہرے سانس لیے، پھر وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور کھڑا ہو گیا۔ نماز کے دوران اس کے دل میں ہلچل جاری رہی۔ الفاظ ادا ہوتے رہے، مگر خیالات بھٹکتے رہے، جیسے کوئی اندر سے پکار رہا ہو، جیسے کوئی اندیکھی زنجیر اسے کھینچ رہی ہو۔ سلام پھیرتے ہی وہ بے بس ہو کر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کس سے فریاد کروں؟ میں نے خود کو ہمیشہ سخت ظاہر کیا، مگر میں اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہوں تو جانتا ہے۔ زارون کے جانے کے بعد میں نے ہر چیز چھوڑ دی، اپنی خوشیاں، اپنا سکون، سب کچھ۔ لیکن آج کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تو نے مجھے کوئی اشارہ دیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، دل کی دیواریں جیسے بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مولا، میں نے 3 سال پہلے ایک چہرہ دیکھا تھا، ایک نظر میں دل اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، مگر وہ پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، ہر گلی، ہر راستہ چھان مارا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اور آج وہ یوں خواب میں آ کر مجھ سے التجا کر رہی تھی، رو رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، جیسے کوئی راز آشکار ہونے والا ہو۔ یا اللہ، اگر وہی میری محبت ہے، اگر وہی میرے نصیب میں ہے تو مجھے راستہ دکھا دے۔ میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ زارون کے جانے کا دکھ میرے سینے میں خنجر کی طرح گڑا ہے۔ تو میرے درد کو جانتا ہے میرے مولا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اگر وہ میری قسمت میں ہے تو مجھے حق دے دے، میری محبت کو مجھ تک پہنچا دے یا رب۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس کے دل میں ایک نیا سوال جاگ چکا تھا۔ کیا وہ خواب واقعی کوئی اشارہ تھا؟ کیا وہ لڑکی کہیں قریب تھی؟ اور سب سے بڑی بات، کیا وہ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود تھی؟ وہ پہچان نہیں پایا۔ کافی دیر تک وہ سجدے میں پڑا رہا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا ہم لباس بھی سجدے میں ہے، اور جس کی تلاش وہ کر رہا ہے وہ دور نہیں ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے کا عرصہ بیت گیا۔ دفتر میں خاموشی تھی، ایئر کنڈیشنر کی مدھم گونج اور کبھی کبھار فائل پلٹنے کی آواز۔ ساحل خانزادہ اپنے چمڑے کی کرسی پر ٹیک لگائے میز پر رکھے چند ضروری کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ نتاشا کا نام جگمگا رہا تھا۔
ساحل نے گہرا سانس لیا، جیسے پہلے سے اندازہ ہو کہ اس کال میں کیا سننے کو ملے گا۔ چند لمحے موبائل کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کی آواز بے حد خشک تھی۔ دوسری طرف سسکیاں سنائی دیں، پھر نتاشا کی کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ساحل، آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ آپ نے نکاح کر لیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتا بھی نہیں سکے؟ کیا اتنا ہی آسان تھا میرے لیے؟ اور آپ نے جانے سے پہلے ایک بار مجھے اطلاع بھی نہیں کی؟ کتنی کالز کیں، کتنے میسیجز کیے، لیکن آپ نے ایک چیز کا بھی جواب نہیں دیا۔ کیا میرا وجود اتنا بے مول ہے آپ کی نگاہ میں؟ ساحل نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کی، جیسے اس بحث میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، مگر نتاشا مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، میں نے آپ سے کتنی امیدیں باندھ رکھی تھی، سب کچھ تباہ کر دیا آپ نے۔ کیا میں آپ کے لائق نہیں تھی، یا پھر وہ زیادہ قیمتی تھی جو ونی میں آئی؟ یہ سن کر ساحل کی مٹھیاں بھینچ گئیں، جبڑے سخت ہو گئے، مگر وہ اب بھی صبر سے کام لے رہا تھا۔ نتاشا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے وہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور میں نے یہ رشتہ بھی کبھی اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا، تو پھر تم مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ نتاشا کی آواز مزید بھرا گئی۔ تو پھر آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں سب کے سامنے مجھے آپ کی ہونے والی بیوی بنا کر پیش کیا گیا؟ کیوں میری ماں نے سب کے سامنے شادی کے وعدے کیے؟ آپ کو معلوم ہے حویلی میں سب مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے بچپن سے صرف آپ کو چاہا، اور آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ساحل نے تلخی سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف کرواہٹ تھی۔ نتاشا، میں نے تمہیں کبھی کوئی خواب نہیں دکھایا تھا، نہ تم سے محبت کا وعدہ کیا، نہ تمہیں اپنے مستقبل میں شامل کیا۔ یہ سب تمہارے ذہن کی اختراع تھی۔ میں نے تو صرف خاندان کی روایات کے بوجھ میں دب کر خاموشی اختیار کی تھی، اور جہاں تک ذلت کی بات ہے، میں کسی کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ تمہیں بھی اب اپنی امیدوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نتاشا کی سانسیں رکنے لگیں۔ آپ واقعی مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ میں نے کب قبول کیا تھا جو اب ٹھکرا رہا ہوں؟ ساحل کی آواز میں واضح تلخی تھی۔ تمہیں حقیقت مان لینی چاہیے، میں نے نکاح کر لیا ہے، اور یہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب تم بھی اپنی زندگی آگے بڑھاؤ۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، حالانکہ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، مگر جب سامنے سے یہ بات پیش کی جا رہی تھی تو وہ اپنا مدعا بھی اب رکھ دینا چاہتا تھا۔ نتاشا جیسے سکتے میں آ گئی۔ وہ ہچکیاں لیتی رہی، مگر ساحل کو اس کا رونا مزید بیزار کر رہا تھا۔ اب بس کرو نتاشا، مجھے بخش دو۔ یہ کہہ کر اس نے بنا کوئی اور بات کیے فون کاٹ دیا اور گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر موبائل کو دیکھتا رہا، پھر جھنجھلا کر میز پر دے مارا۔ باہر سے آتی روشنی میں اس کے چہرے پر مزید سختی نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ تھک گیا تھا فضول کی باتوں سے، لوگوں کے تانوں سے۔ وہ نہیں نبھا سکتا تھا رشتے۔ وہ آج تک اپنی اس محبت کو نہیں بھول پایا تھا جسے ایک بار دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور اب وہی چہرہ ہر رات اس کے خواب میں آ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مزید سب سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اور کسی کو منہ نہیں لگا رہا تھا، بلکہ ہر کسی سے الجھ رہا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا، بس پنکھے کی ہلکی ہلکی گونج اور معصومہ کے ہاتھوں کی جنبش کی آواز۔ وہ ٹیبل صاف کر رہی تھی، اس کے نازک ہاتھ تھکن سے کپ کپا رہے تھے۔ آنکھوں میں سرخی تھی، مگر چہرہ بالکل سپاٹ۔ اچانک زرمین بیگم کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا، اور نتاشا غصے میں تیزی سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔ تم؟ نتاشا کی آواز گونجی۔ معصومہ کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے نتاشا اس پر بجلی کی طرح ٹوٹی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے میرا ساحل مجھ سے دور ہو گیا۔
तुमने मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीन लिया। मासूमा को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। नताशा ने जोर से उसका बाजू खींचा और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मासूमा के हाथ से कपड़ा छूट गया। वो बेयारो मददगार फर्श पर गिर गई, मगर नताशा का गुस्सा कम नहीं हुआ था। क्यों आई तुम हमारे घर? क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोला? वो पागलों की तरह चिल्लाई और अगले ही लम्हे उसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ मासूमा के चेहरे पर पड़ा। इतना जोरदार कि उसका नाजुक चेहरा झटकने से एक तरफ मुड़ गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। नताशा धाड़ी और मुसलसल उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मासूमा की हिम्मत जवाब दे गई। वो अपने दिफा में हाथ भी ना उठा सकी, बस खामोशी से मार खाती रही। उसके होंठों से खून रिसने लगा, चेहरे पर नील पड़ने लगे, मगर नताशा को होश नहीं था। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से आज साहिल ने मुझे झुठला दिया। नताशा ने एक जोरदार धक्का दिया। मासूमा का सर टेबल के किनारे से जा टकराया। एक भयानक आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे उसकी पेशानी से खून बहने लगा। मर जाओ, मर क्यों नहीं जाती तुम? नताशा पूरी ताकत से चिल्लाई, मगर जैसे ही वो दोबारा हमला करने आगे बढ़ी, अचानक एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया। बस करो नताशा, जरमीन बेगम की सख्त आवाज गूंजी। नताशा हाँप रही थी, उसकी सांसें बेतरतीब थीं, हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में अब भी गुस्सा भरा था। जरमीन बेगम ने एक तेज निगाह जमीन पर पड़ी मासूमा पर डाली, जो खून में लत-पत बेजान लग रही थी। होश में आओ, मर जाएगी ये लड़की, जरमीन बेगम ने सख्त लहजे में कहा और नताशा को पीछे धकेल दिया। नताशा ने दांत पीसे, मगर अब भी उसकी आंखों में नफरत थी। ये मरी क्यों नहीं अब तक? वो जहरखंद लहजे में बोली और पैर पटकती बाहर निकल गई। जरमीन बेगम ने एक नज़र मासूमा पर डाली, जो सर झुकाए कांप रही थी। खून आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के करीब पहुंच रहा था। उठो, यहां से दफा हो जाओ, जरमीन बेगम ने सख्ती से कहा और मासूमा बामुश्किल कांपते हाथों के साथ जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। उसका आज शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो वाकई मर जाए, लेकिन मौत भी उससे जैसे रूठ गई थी। वो अपना दिफा करना चाहती थी, लेकिन हमेशा की तरह जल्द सहम जाने वाली आदत ने उसे आज भी अपना दिफा करने की हिम्मत नहीं दी। रात का सन्नाटा था। चांदनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, मगर कमरे में अजीब उदासी छाई हुई थी। बेड के करीब सोफे पर साहिल खानजादा अपनी मां के पास बैठा था और नूरजहां बेगम की आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थीं। साहिल, मुझे वापस जाना है, मां की धीमी मगर लरसती आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। साहिल ने चौंक कर अपनी मां की तरफ देखा। अम्मा, अभी कुछ दिन और रुक जाते हैं ना, आपको आदत हो जाएगी यहाँ की। मैंने कहा था ना कि वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। नूरजहां बेगम ने सांस ली, जैसे बहुत कुछ दिल में दबाए बैठी हों। बेटे, वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। साहिल ने बेचैनी से अपनी जगह बदली। अम्मा, आप खुद को संभालें। मैं जानता हूं कि ज़ारून का जाना एक ऐसा दुख है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैं आपको यूं टूटते नहीं देख सकता। नूरजहां बेगम ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा। तुम्हें लगता है कि मैं वहां टूट रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा दिल वहीं रह गया है। मैं जहां भी जाऊं मुझे लगता है ज़ारून मुझे बुला रहा है। यहां इस शहर की चमक दमक में उसकी खुशबू नहीं पाती, रातों को नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मुझे बेचैन कर रही हो, मुझे वापस बुलाया जा रहा हो। साहिल ने लब भींच लिए। वो अपनी माँ का दुख समझता था, मगर वो ये भी जानता था कि वहाँ का माहौल उनके लिए मज़ीद तकलीफ देह होगा। अम्मा, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाकर फिर वही सब कुछ देखें, वही दर्द महसूस करें। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ रहें, पुरसकून जिंदगी गुजारें।
نور جہاں بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ ساحل، سکون وہاں ہے جہاں میرا دل ہے، اور میرا دل وہاں اس حویلی میں رہ گیا ہے۔ میں چاہے جہاں بھی چلی جاؤں، میں زارون کی یادوں سے بھاگ نہیں سکتی۔ ساحل نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ انہیں مزید نہیں روک سکتا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے دبایا۔ ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو ہم کل واپس چلیں گے۔ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تسلی بھری مسکراہٹ ابھری۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹے۔ ساحل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر ڈالی۔ دور شہر کی روشنی جھلملا رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سا خلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس جا رہا ہے، مگر وہاں اس کے لیے سکون نہیں تھا۔ وہاں صرف نفرت، انتقام اور ایک ایسا رشتہ تھا جسے وہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جانا ضروری تھا۔ انہیں یہاں آئے پورا 1 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلے دن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اپنی ماں کے ہمراہ حویلی کے لیے نکل پڑا۔ نور جہاں بیگم کی حالت کے پیش نظر اس نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ باپ اس دنیا میں حیات نہیں تھا، بھائی کو وہ کھو چکا تھا۔ ایک واحد اب ماں کا رشتہ تھا جسے وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا۔ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار وہی تھے، مگر کچھ بدل سا گیا تھا۔ ساحل خانزادہ کی گاڑی حویلی کے صحن میں رکی تو اماں بیگم نے گہری سانس لی۔ جیسے وہ گاڑی سے اترے، ایک انجانی بے چینی نے اسے آن گھیرا۔ حویلی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ پوری حویلی سناٹے کی زد میں تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ گھمائی، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک اسے شدید چائے کی طلب محسوس ہوئی، مگر آس پاس کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اماں بیگم نے بھی یہی خیال ظاہر کیا، جبکہ وہ انہیں تاکید کر رہا تھا کہ اماں آپ جا کر آرام کریں، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ حالانکہ نور جہاں بیگم نے آفر بھی کی تھی کہ میں بنا دیتی ہوں، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ان کے کمرے میں بھیج کر خود کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ کافی عرصہ لندن میں تنہا رہا تھا، اسی لیے اپنے کام خود کرنے کی اسے عادت تھی، اور کبھی نور جہاں بیگم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح نہیں کی تھی کہ جو کام لڑکیوں کے ہیں وہ تم نہیں کرو گے، بلکہ وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ یہ تاکید کرتی تھی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر کام دونوں کو آنے چاہیے۔ کب کون کس مصیبت میں پھنس جائے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ کچن میں ہلکی روشنی تھی اور چولہے پر چائے کی ہلکی آنچ جل رہی تھی۔ وہ دروازے پر رکا اور اندر نظر دوڑائی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی چائے کے برتن دھو رہی تھی۔ ساحل نے اسے نوکرانی سمجھ کر بے دھیانی میں آواز لگائی، سنو، 1 کپ چائے بنا دو۔ لڑکی کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی نظریں ساحل پر پڑیں، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی دہشت تھی جیسے وہ کسی خون خوار درندے کے سامنے کھڑی ہو، جبکہ دوسری جانب ساحل کو ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ نظروں کو مزید مرکوز کیے بغیر بھی جان چکا تھا کہ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کی تلاش میں وہ در بدر ہوا تھا، جسے پانے کے لیے وہ خدا کے سامنے رویا تھا۔ تم کون ہو؟ اس کے لبوں سے بے اختیار سرگوشی نکلی۔ معصومہ کا بدن لرزنے لگا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آواز جیسے حلق میں کہیں دب گئی ہو۔ ساحل نے 1 قدم آگے بڑھایا۔ بولو، تم یہاں کیسے آئی؟ تم کون ہو؟ معصومہ کی سانسیں اٹکنے لگیں، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں ساحل نے اس کے قریب جا کر دونوں کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بولو، تم یہاں کیسے آئی؟ کس نے بھیجا تمہیں؟ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ سامنے معصومہ کو دیکھ کر اسے واقعی اپنا آپ ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ میں آپ کی، اس نے لب کاٹے جیسے الفاظ کہنے سے ڈر رہی ہو۔ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے ونی کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ اس نے بہت مشکل سے ادا کیے تھے۔ یہ سننا تھا کہ ساحل کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اسے جکڑ کر آزاد کر دیا ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا وہ ابھی یہیں گر جائے گا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ معصومہ نے سر جھکا لیا۔ یہی سچ ہے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو یہ کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ساحل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر جیسے سب برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے کچن سے نکل گیا۔ اس کے قدم بے قابو تھے۔ دماغ کسی دھند میں ڈوب چکا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ وہ جسے چاہتا تھا وہ یہاں اس کی بیوی بن کر موجود تھی، مگر کیسے؟ یہ خدا کا کیسا معجزہ تھا؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات امڈ آئے، مگر اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ساحل خانزادہ کا دل جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی سیدھا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سانسیں اتھل پھتل تھی۔ ذہن انتشار کا شکار تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 3 سال سے جس چہرے کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا وہ اس کے سامنے تھا، اس کی زندگی میں تھا، مگر کیسے؟ ونی کی صورت میں۔ اس نے اپنی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر سر جھکا لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ماضی کے دریچے کھلنے لگے۔ وہی دن، وہی لمحہ جب اس نے پہلی بار معصومہ کو دیکھا تھا۔ وہ بازار کی ایک گلی میں کھڑی تھی۔ لاہور کا بازار حیا کی چادر میں لپٹی، نظریں جھکائے، معصومیت میں ڈوبی ہوئی۔ ساحل کو آج بھی یاد تھا کہ وہ لمحہ کیسے اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں ایک بے نام تڑپ جاگی تھی، ایک ایسی چاہ جس کا وہ خود بھی قیدی ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بھول نہیں پایا تھا، اس مسکراہٹ کو جو اس کی پلکوں کے نیچے آج بھی بسی تھی۔ اور پھر اگلا منظر، وہی رات، وہی لمحہ جب اس نے وحشی بن کر معصومہ کو ذلیل کیا۔ تم ونی میں آئی ہو، تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں، ہمارے جانوروں سے بھی گئی گزری تمہاری اوقات ہے۔ یہ الفاظ نہیں نہ جانے کیوں اسے اب پگھلا ہوا سیسا محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی اپنی ہی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ رات جب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کے وجود کو کچل دیا تھا، وہ صدمہ، وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں تھا، چہرے پر گرا ہوا اس کا حجاب۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس نے نہ جانے کیوں اسے کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے مزید ذلیل نہیں کر پایا تھا۔ ساحل نے تڑپ کر آنکھیں کھولی، جیسے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ پل یاد آ گیا جب اس نے معصومہ کے نازک گال پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کا رونا، سسکنا ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے دل میں ایک تیز چبھن اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا، جیسے اسے بے چینی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر جتنا وہ ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اور پھر وہ نشان، نتاشا کے تھپڑ، زرمین بیگم کے تمانچے، حویلی والوں کے ظلم، سب کچھ معصومہ کے چہرے پر سب تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ لرزتی، سہمی ٹوٹی ہوئی، اس پر وہ تمام ستم لکھے تھے جو وہ سہ چکی تھی۔ ساحل نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ہلکی سرگوشی میں بولا، مگر اس کی اپنی آواز اس کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح وہ مسلسل خواب دیکھ رہا تھا، ایک لڑکی جو رو رہی تھی، جو مدد مانگ رہی تھی، وہ خواب جو اسے بے چین کرتے تھے، جن کا مطلب وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ سب سچ تھا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ معصومہ کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ صرف آج کے لمحے کی نہیں تھی، وہ تو کئی دنوں، ہفتوں یا شاید مہینوں کے درد کا عکس تھی۔ میں نے اسے تباہ کر دیا، جسے ٹوٹ کر چاہا اسے میں نے ہی برباد کر دیا۔
ایسے کیسے میں اندھا ہو گیا؟ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرایا اور سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ دل جیسے کسی شکنجے میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اس نے جسے چاہا تھا اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ یہ بات اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا اپنی ماں کے سامنے جا کر وہ اپنا درد بیان کر دے کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر پایا۔ بس کمرے میں بیٹھا خود کو ہی کوسنے لگا کہ اس سے یہ کیا ہو گیا۔ اسٹور روم کی فضا بوجھل تھی، ہوا میں گھٹن بے بسی تھی۔ لکڑی کے پرانے صندوق، بیکار پڑی چیزیں اور دیواروں پر جمی دھول اس کمرے کی ویرانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ فرش کے ایک کونے میں دبکی ہوئی چادر میں سمٹی معصومہ سوتی نہیں، بس آنکھیں بند کیے وقت گزار رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینے سے شرابور، دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ کوئی اسے نہ پکارے، کوئی اسے نہ دیکھے، کوئی اسے مزید نہ ستائے۔ مگر اس رات تقدیر نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کسی کا سایہ روشنی میں جھلملایا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا گیا۔ معصومہ نے خوف سے آنکھیں مزید سختی سے بند کر لی۔ دل کسی طوفان کی طرح دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کمرے میں کوئی آ چکا ہے۔ ساحل خانزادہ اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے سامنے، اتنا قریب کہ وہ اس کا چہرہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ وہ وہی چہرہ تھا جسے 3 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، وہی آنکھیں، وہی معصومیت، مگر اس کے چہرے پر جو زخموں کے نشان تھے وہ اس کی روح میں اتر گئے۔ قدرت اس طرح بھی کھیل کھیل سکتی ہے، دنیا اتنی بھی گول ہو سکتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ بڑھایا، جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے معصومہ کی کلائی کو چھوا، وہ ایک دم خوف سے چیخ پڑی، مجھے مت مارو۔ وہ سہم کر اٹھ بیٹھی، کانپتی ہوئی آنکھوں میں شدید خوف لیے، جیسے کسی خونخوار درندے کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہو۔ ساحل کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے مفلوج ہو گیا۔ اس کے لمس سے یوں گھبرا جانا، وہ جو دنیا کے سامنے سخت گیر تھا، اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ معصومہ، اس نے بمشکل سرگوشی کی، میں تمہیں مارنے نہیں آیا۔ مگر معصومہ کی آنکھوں میں وہ اعتماد نہیں تھا، وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ ساحل نے اپنی جگہ تھوڑا پیچھے ہو کر اسے سانس لینے کی جگہ دی، مگر اس کی نظریں معصومہ کے زخموں پر جم چکی تھی۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ معصومہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا سر جھکا رہا۔ میں نے تمہیں لاہور میں دیکھا تھا، ساحل نے اچانک کہا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ بازار میں، 3 سال پہلے۔ مگر تم کراچی کیسے پہنچ گئی؟ معصومہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، پھر جھکا لی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر بہت مدھم آواز میں بولی، میں لاہور اپنی تاؤ کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی، وہاں کچھ دن رہی، پھر واپس نہیں جا سکی۔ کیوں؟ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیونکہ قسمت نے اجازت نہیں دی، وہ دھیرے سے بولی، اور پھر سب بدل گیا۔ ساحل نے گہری سانس لی، جیسے صبر کا دامن تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہیں ونی کیوں کیا گیا؟ جہاں تک مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا تھا، تم اکلوتی ہو۔ معصومہ نے ایک دکھ بھری ہنسی ہونٹوں میں دبا لی۔ اکلوتی؟ ہاں شاید، مگر صرف نام کی۔ کیا مطلب؟ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر جیسے ہمت جٹا کر کہنے لگی، وہ سب میرے سگے نہیں تھے، بس ایک باپ سگا تھا، مگر وہ بھی کبھی میرے لیے باپ نہ بن سکا۔ ساحل خاموشی سے سنتا رہا۔ میری ماں سوتیلی تھی، بھائی بھی سوتیلا تھا، انہوں نے کبھی مجھے اپنی بہن نہیں سمجھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماں نے مجھے ہمیشہ نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں دی، ہر کام مجھ سے کرایا جاتا، اور بھائی، اس نے تو موقع ملتے ہی مجھے ایک سودے کی طرح بیچ دیا۔ ساحل کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ ونی میں دی جانے والی لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لیے مجھے ونی کر دیا گیا۔ خود کی جان بچانے کے لیے انہوں نے میرا سودا کر دیا۔
کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ساحل جیسے الفاظ کھو چکا تھا، یعنی یہ سودا اس کے لیے بے معنی تھا، یعنی جس کی بہن کو تکلیف دینے کا سوچ کر اس نے ونی کرایا تھا، وہ لڑکی تو ان لوگوں کے لیے بے معنی تھی، یعنی یہ گھاٹے کا سودا رہا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک نظر معصومہ کو دیکھا جو ابھی بھی اس سے خوفزدہ بیٹھی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ معصومہ نے سر جھکا کر سرگوشی میں کہا، جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی ہو۔ ساحل نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ کھیل قدرت نے میرے ساتھ کھیلا ہے معصومہ، وہ خود سے کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ معصومہ وہیں بیٹھی رہ گئی، بے یقینی میں گھری ہوئی، جیسے کسی نئے طوفان کے انتظار میں ہو۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص اسے کیسے جانتا ہے۔ لاہور تو وہ 3 سال پہلے گئی تھی، مگر پھر اس کو کیسے معلوم؟ نور جہاں کا کمرہ ہمیشہ سے ہی سکون کا گہوارہ رہا تھا، مگر آج وہاں بیٹھا ساحل خانزادہ سکون سے کوسوں دور تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کوہنی گھٹنے پر ٹکی تھی اور انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھ رہی تھیں۔ اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں اور نظریں خلا میں گم۔ نور جہاں بیگم نے اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ساحل، کیا ہوا؟ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ساحل نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر کچھ کہہ نہیں پایا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر جیسے اندر کا بوجھ باہر آنا شروع ہوا۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا، اماں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں۔ معصومہ کو دیکھتا ہوں تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک خواب کی طرح چاہا تھا، اور جب وہ ملی تو ایسی حالت میں۔ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ انہیں بھی معصومہ کو دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ وہ ساحل کی ہے، جسے وہ 3 سال سے تلاش کر رہا ہے۔ کئی بار ساحل نے انہیں معصومہ کا نقشہ بتایا تھا، اسی لیے وہ کچھ پہچان گئی تھی، مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، وہ تمہاری بیوی ہے ساحل، تمہارا ہم لباس، تمہارا ساتھی۔ خدا نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے، ایک دوسرے کی مکمل ذات۔ شاید اسی لیے تمہارا دل بوجھل اور عجیب ہو رہا ہے، کیونکہ تم اپنے لباس، اپنے ہمراز، اپنے ساتھی کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ ساحل نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ الجھن اور بے بسی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مگر اماں، میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کا لہجہ لرز گیا۔ میں نے اسے ذلیل کیا، میں نے اسے بے وقت جانا، میں نے اسے اپنی بیوی نہیں مانا۔ نور جہاں بیگم نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی، جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ بیٹا، قصوروار تو وہ ہیں جو بے گناہ گھوم رہے ہیں، جس کا کوئی قصور ہی نہیں، اسے سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ نرمی سے بولی، معصومہ بے قصور ہے اور تم اسے اس کا حق دینے سے ڈرتے ہو۔ وہ جس حال میں ہے، کیا تمہارے دل پر بوجھ نہیں بنتا؟ ساحل نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ ابھرتا چلا گیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ کسی قیمت پر اپنی بیوی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نور جہاں بیگم نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں سکون سا ٹھہر گیا۔ ان کا بیٹا وہ فیصلہ کرنے جا رہا تھا جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ پوری حویلی میں خاموشی تھی جب ساحل خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی، معصومہ۔ کچن میں برتن دھوتے ہاتھ ایک دم کانپ گئے۔ معصومہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ساحل کھڑا تھا۔ نگاہیں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ پورے حویلی کے مکینوں نے یہ منظر دیکھا۔ سب حیران تھے۔ ادھر آؤ۔ ساحل کی آواز سخت تھی، مگر اس میں وہ برفانی سردی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ معصومہ کے قدم خود بخود باہر نکلے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی برآمدے میں آئی۔ ساحل نے گہری سانس لی اور پھر سب کے سامنے اپنی تمام ضد اور غرور اور تمام انا کو توڑتے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ معصومہ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ زرمین بیگم اور نتاشا پیچ و تاب کھا کر رہ گئے
और नूर जहां बेगम धीमा सा मुस्कुराई। हवेली में मुकम्मल खामोशी छा गई। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि साहिल, जो अपने उसूलों पर पहाड़ की तरह खड़ा रहता था, यूं सबके सामने किसी से माफ़ी मांगेगा। मासूमा ने हैरत से उसे देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हें वो हक नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थीं। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम्हें बेवकत जाना। मगर आज मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम देने आया हूं। सब हैरत से देख रहे थे। साहिल ने आगे बढ़कर मासूमा का हाथ थामा और मजबूती से थाम कर बोला, चलो मेरे साथ अपने कमरे में। मासूमा के कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। वो हैरत ज़दा खड़ी रह गई। मगर जब साहिल उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो नूर जहां बेगम ने बेसाख्ता आसमान की जानिब देखते अपने रब का शुक्र अदा किया। उनका बेटा गुनाह कर रहा था और उस रब ने उनके बेटे को गुनाह करने से बचा लिया था। बेशक इंसान खता का पुतला है, मगर जब अल्लाह उसे अकल दे देता है तो वो अपनी हर गलती सुधार लेता है और इसी में बेहतरी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।